الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارک تلاوت کی ہے اس میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نامی پشت میں ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضور پاک کے نسب سے ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حرم میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل بدبخت نے تقریر کی اور بڑی زبردست تقریر کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی ایسے الفاظ کہے کہ جو زبان گوارا ہی نہیں کر سکتی. اور اس نے تأثر یہ دیا سب کو کہ حضور کے آنے سے پہلے ہم سب لوگ کٹھے تھے،
کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور دعوت توحید دینے کے بعد تمام خاندانوں میں فرقہ بندی ہو گئی۔ باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، گھر گھر میں لڑائی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دیکھو آج میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج میں فیصلہ کروں گا کہ سرزمین مکہ میں نے رہنا ہے یا حضور پاک نے رہنا ہے۔ ادھر یہ مشورے ہو رہے ہیں اور ادھر حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، دعائیں کریں کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اللہ ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو مسلمان فرما دے، عمر ابن الخطاب یا عمر ابن ہشام یعنی ابی جہل۔ حالانکہ اس وقت الحمدللہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا حمزہ سب مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دار ارقم سے باہر نکل کے اللہ کا نام لے سکے، اس لیے حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا الہ ہے، انہوں نے کہا بس میں جا رہا ہوں، آج میں نے نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنا۔ انہوں نے کہا عمر حضور سے پھر مقابلہ کرنا، تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی، بہنوئی مسلمان ہو گیا، پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کرو پھر جا کے حضور سے مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر اور آگ لگ گئی، جیسے آگ پہ کسی نے پیٹرول چھڑک دیا ہو۔ غصے میں آئے بہن کے گھر، دروازے پہ کھڑے تھے، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، غصے سے دروازہ کھولا اور اپنی بہن پر آپ نے اتنا زور اور تشدد سے کمان سے حملہ کیا، بہن زخمی ہو گئی، بہنوئی زخمی ہو گئے۔ بہن کا نام بی بی فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید تھا، اور بار بار عمر یہی کہہ رہے ہیں کہ اترک اسم محمد، اللہ کے نبی کا نام لینا چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان سے مار ڈالوں گا۔ بہن مار کھا رہی ہے اور کہتی ہے عمر بات سنو، تم جس باپ کے بیٹے ہو میں بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی تو خطاب کا خون ہے، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ کے دین پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گی، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ حضرت عمر حیران ہو گیا کہ اتنی مارنے کے بعد ایک عورت کیسے اتنی بات پہ اڑی ہوئی ہے۔ اور نے کہا اچھا ایسا کرو، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے تو سناؤ۔ وہ کاغذ مجھے دو اوراق انہیں چھپا دیے تھے، کیونکہ اس وقت تو آیات و صورتیں مختلف کاغذوں پہ لکھی ہوتی تھی، کوئی لکڑی پہ لکھی ہوتی تھی، کوئی کھال پہ لکھی ہوتی تھی۔ تو بی بی نے کہا کہ عمر یہ میں نہیں دے سکتی آپ کے ہاتھ میں، اور نہ تم پڑھ سکتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے قرآن کو کوئی پلید آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم پہلے غسل کرو پھر میں دوں گی تمہیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، بی بی صاحبہ نے آپ کو کاغذات عطا فرمائے، جب نظر پڑی تو اس میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى
حضرت عمر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں بہن سے ما احسن الکلام، ایسا کلام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور ابھی بہن سے کہنے لگے کہ فاطمہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو اگر ملنا ہو تو اس وقت وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا دار ارقم میں ملیں گے۔ حضرت عمر اٹھے، سیدھا دار ارقم پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صحابی نے نظر ڈالی، اس نے جا کے خبر دی کہ یا رسول اللہ عمر دروازے پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ تو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کمان لگائی ہوئی ہے، نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، مسلح ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ اگر عمر کسی صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کو مکے میں صرف عمر تو بہادر پیدا نہیں ہوا۔ دروازہ کھولا، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی اور عمر کی آنکھیں جھک گئیں۔ حضور کے سامنے آئے، دو زانوں بیٹھے اور کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، ابو بکر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر خوشی سے بلند کیا۔ جبریل اترے، انہوں نے کہا یا محمد آج آسمانوں پر فرشتے بھی عمر کے اسلام پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ نماز کا جب وقت آیا، تیاری کرنے لگے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الاسرا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات درست نہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور کافر جھوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا بات ہے کہ یعبد اللات والعزی فی الکعبہ، لات و عزی کی عبادت کعبے میں کی جائے اور ہم چھپ کے یہاں نمازیں پڑھیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ حضرت حمزہ نے ایک طرف سے اور حضرت عمر نے دوسری طرف سے حضور کے ساتھ چلے، تلواریں ہاتھ میں پکڑیں، اور حضرت عمر نے دار ارقم سے نکل کے اعلان کیا کہ یا معاشر قریش، اے قریشیو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ لوگ حیران کھڑے ہیں کہ یہ تو حضرت کو قتل کرنے جا رہا تھا، تو خود قتل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے اسلام کو عزت ملی، دروازہ کھل گیا اور کعبے میں کھل کے الحمدللہ نمازیں ہونے لگی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب طالب، سب آنے والے جو ہیں وہ مرید مصطفیٰ ہیں، ایک عمر ہے جو مراد مصطفیٰ ہے۔ تمام آنے والے طالب مصطفیٰ ہیں، ایک عمر ہے جو مطلوب مصطفیٰ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور حضرت عمر جو تھے وہ ملہم بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کی زبان پر بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوتی تھی۔ ایک دن حضور یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے گوشت ہڈیوں پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ ابھی وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر تک پہنچے تھے، حضرت عمر نے فوراً کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا محمد، عمر کے منہ سے جو جملے نکلے ہیں وہ میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حالانکہ یہ جملے حضرت عمر نے کہے، اسی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز دعا مانگتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے، دنیا شراب میں ڈوب رہی ہے، کیونکہ شراب تو پانی کی طرح بہتی تھی نا، اور حرام بھی نہیں تھی، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر روز دعا مانگتے،
تو پہلا حکم جو ہے یہ نازل ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ میرے مدنی آپ سے لوگ شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔ اس آیت کے بعد کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دیا کہ بھئی جب گناہ ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں گناہ میں پڑھنے کی۔ حضرت عمر نے پھر دعا کی کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ واضح حکم نازل فرمائیں۔ اب دوسری آیت اتری کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما یقولون۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اس وقت نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشہ ختم ہو جائے تو پھر قرآن اور نماز پڑھو، کیا پتہ نشے میں تم کیا پڑھ جاؤ۔ کچھ لوگ اس آیت کے بعد بھی شراب سے رک گئے، لیکن حضرت عمر پھر دعائیں مانگتے رہے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ یا اللہ مزید واضح بیان نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت واضح نازل ہو گئی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور نجس ہے۔ جب یہ حکم آیا تو سب صحابہ جن کے ہاتھ میں بھی اگر پیالہ تھا انہوں نے توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے، سارے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، اور حضرت عمر پکار کے اللہم انتہینا انتہینا انتہینا، آپ کا حکم ہے الحمدللہ ہم نے شراب چھوڑ دیا۔ تو حرمت شراب کا جو حکم ہے وہ بھی حضرت عمر کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ نشے سے بچ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یعنی گناہوں کی ماں ہے۔ جب شراب ہوگا پھر لازمی بات ہے کہ شباب بھی ہوگا، کباب بھی ہوگا، حرام بھی ہوگا، وہ اس کے لوازمات میں ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور پاک جب مکہ شریف میں تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی ہم طواف کے بعد جو دگانا پڑھنا ہے 2 رکعت واجب الطواف، وہ کہاں پڑھیں؟ تو یہ مشورہ بھی حضرت عمر نے دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ پتھر جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، وہ بانی کعبہ ہے، وہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، آپ کا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم سے ہے، ولد اسماعیل سے ہے، آپ اسی کو مصلی کیوں نہیں قرار دیتے؟ افلا نتخذہ مصلی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت تک جب کعبے کا طواف ہوتا رہے گا، مقام ابراہیم پہ دگانا اور نفلیں ادا ہوتی رہیں گی، اس کا ثواب بھی حضرت عمر کو جاتا رہے گا۔ کہ یہ مشورہ دینے والے بھی حضرت عمر تھے۔ اور یہ جو آج اذان الحمدللہ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، ہر مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بارے میں بھی سب سے پہلے خواب دیکھنے والے حضرت عمر ہیں۔ پھر بھی صحابہ نے خواب دیکھے، لیکن پہلا خواب حضرت عمر نے دیکھا، اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ پہاڑی پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور یہ اذان دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بس یہی اذان ہے، بلال کو سکھلا دو، آج کے بعد یہی اذان ہوگی۔ تو یہ اذان کی سنت جو ہے یہ بھی یعنی خواب عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بدر کی جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کے سردار مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، کفر کی طاقت مٹ گئی، کیونکہ یوم الفرقان ہے، بدر جو ہے یوم الفرقان ہے، اللہ نے آج حق و باطل کو واضح کر دیا۔
حضور پاک نے جنگ کے بعد مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھی یہ جو قیدی ہیں جنگی، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو ویسے معاف کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے بھی ہر آدمی اپنا فدیہ ادا کرے اور اپنی جان رہائی کرائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی ہے، ہمارے دشمن ہیں لیکن رشتہ دار تو ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو مفت بھی نہ چھوڑیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان سے فدیہ لیں، مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی، ان پہ احسان بھی ہو جائے گا، یہ قتل سے بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بلایا، فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے اس سارا بدر میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری رائے پوچھتے ہیں، حضرت علی کو تلوار دو، جعفر کو تلوار دو، ابو بکر کو تلوار دو، مجھے تلوار دو، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹ دے، آج کفر کی جڑ کٹ جائے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا عمر تم بڑے سخت ہو، تورات میں بھی تمہارے لیے یہی آیا ہے کہ قرن من حدید، حضرت عمر جو ہیں وہ تو لوہے کا سینگ ہے، وہ بالکل ٹوٹ ہی نہیں سکتا، لیکن مجھے ابو بکر کی رائے پسند، کہ حضور آپ جو فیصلہ فرمائیں، سر تسلیم خم ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہ چھوڑیں ان کو بھی قتل کریں۔ بہرحال حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا درخت تھا کیکر کا، اس کے نیچے حضور بھی بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا اور کہا کہ حضور مجھے بھی بتائیں کیا وجہ ہے رونے کی، میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ فرمایا عمر اگر اللہ ہمیں معافی کا فیصلہ نہ فرما ہو چکے تو عذاب بالکل ایسے قریب آ گیا تھا، اگر وہ عذاب اترتا ما نجا منہا الا عمر، اس سے کوئی نہ بچتا صرف عمر بچتے۔ اللہ نے تیری رائے قبول کی ہے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، کیا ہم نے آپ کو قیدی دیے ہیں، آپ دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو چھوڑ رہے ہیں؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم، اگر ہم پہلے معافی کا فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو آج عذاب پکڑ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے بدر میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح جس دن عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جو سب سے بڑا دشمن تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہری کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا پکا مسلمان تھا، وہ آیا اور نے کہا حضور میرے والد کی آخری وقت ہے، موت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا عطا فرمائیں جس میں اس کو کفن دیا جائے، شاید بخشا جائے، ورنہ اس نے آپ سے دشمنی تو بڑی کی ہے۔ حضور نے اپنا قمیص دیا اور انہوں نے کہا حضور آپ اس کا جنازہ بھی پڑھائیں، میں آنا وصلی علیہ، میں جنازہ بھی پڑھاؤں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس کے بیٹے کی دل جوئی تھی جو پکا مسلمان تھا، آخر وہ تو بیٹا تھا، وہ تو چاہتا تھا میرا باپ کسی طرح جہنم سے بچ جائے، شاید حضور کی دعا سے بخشا جائے۔ جب بالکل جنازہ تیار ہو گیا، صفیں بن گئی، حضرت عمر آئے دوڑتے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علی عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر آپ جنازہ پڑھیں گے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، آپ کیسے جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں خدا جانے میں خود حیران ہوں، مجھ میں کتنی جرأت آئی کہ میں نے حضور کی قمیض پکڑ لی، میں نے کہا حضور نہ پڑھیں اس پہ جنازہ ظالم پہ، یہی تو ہے جس نے ہمیں احد میں شکست دلائی، یہی تو ہے جس نے یہودیوں کا ساتھ دیا۔
یہی تو ہے جس نے ہر جگہ پر آپ کے خلاف باتیں کی، حتیٰ کہ قرآن میں آیا کہ اس نے کہا تھا کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینے جائیں گے طاقت والے جو ہیں ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے۔ آپ جنازہ پڑھیں، فرمایا عمر میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ حضور نے جنازہ پڑھایا اور حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے کہ بھئی ایک ہے مشورہ دینا، لیکن مشورہ دیں تو حکم تو حضور کا چلے گا۔ جب جنازے کی نماز ہو گئی، فراغت ہو گئی، اللہ نے جبریل بھیجا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ کے نبی ایسے ظالموں کے نہ جنازہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ آپ کہیں کھڑے ہوں۔ جو عمر نے کہا تھا مجھے وہ قبول ہے۔ تو یہ آیات مبارک جو ہیں وہ بھی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتری ہیں۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر جب شکست ہو گئی مسلمانوں کو، مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بڑے صحابہ سیدنا حمزہ، مصعب بن عمیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک میں بھی زخم آئے۔ ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور وہ اپنی کافروں کی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے زور سے پکار کے حل فیکم محمد، اللہ کے نبی ہیں؟ اگر ہیں تو جواب دیں۔ حل فیکم ابی بکر، ابو بکر زندہ ہو تو جواب دو۔ حل فیکم عمر، عمر زندہ ہو تو جواب دو۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے۔ آخر ابو سفیان جوش میں آ کر کہا اولو حبل، آج ہمارے خدا حبل کا نام بلند ہو گیا۔ حضرت عمر سے برداشت ہے، انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت ہے میں جواب دوں؟ اور انہوں نے کہا ہاں جواب دو۔ اور انہوں نے پھر کہا اولو حبل، حضرت عمر نے فرمایا اللہ اعز و اجل۔ اور نے پھر کہا لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، آج عزا ہمارے ساتھ ہے، عزت ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت نے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا قتلانا و قتلاکم سوا، تم نے بھی 70 مارا تھا، ہم نے بھی 70 مار دیا ہے، ہمارے برابر ہو گئے مقتول۔ حضرت عمر کھڑے نے فرمایا کہ نہیں، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ، کیسے برابر ہو گئے؟ ہمارے مقتول جنت میں، تمہارے مقتول جہنم میں۔ اب ابو سفیان خاموش ہو گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی زندہ ہے، حضرت عمر بھی زندہ ہے، حضور بھی زندہ ہے۔ تو جنگ احد کے اندر بھی جواب دینے والا حضرت عمر تھا۔ اسی طرح غزوہ بن المصطلق کے بعد دشمنوں کو موقع ملا، بی بی عائشہ پیچھے رہ گئی۔ حضور پاک کا یہ طریقہ تھا کہ ایک صحابی کو ہمیشہ پیچھے رکھتے تھے، حضرت صفوان کو، کہ تم ایک دن کی مسافت سے پیچھے چلو تاکہ قافلہ جب چلا جائے تم پھر وہاں آؤ، دیکھو کوئی قافلے والا کوئی چیز بھول گیا ہو، کوئی سامان رہ گیا ہو تو وہ لے آؤ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ سوتی رہ گئی اور اٹھانے والوں نے سمجھا کہ بی بی ہودج میں ہے، انہوں نے اونٹ میں ہودج رکھا، قافلہ چل پڑا۔ بی بی عائشہ نے جب دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، اس نے کہا کہ اب میں قافلے کے پیچھے دوڑوں تو میں کیسے دوڑ کے پہنچ سکتی ہوں؟ ریتیلا علاقہ ہے۔ بہرحال بی بی صاحبہ عقل والی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں میں ہوں نا اسی جگہ میں بیٹھ جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی تو حضور کو جب پتہ لگے گا کہ میں نہیں ہوں تو کسی کو بھیجیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں کپڑا لے کے سو گئی۔ کافی دیر کے بعد حضرت صفوان پہنچے، انہوں نے دیکھا، وہ پہچان گئے کہ عائشہ سو رہی ہے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے بی بی کہتی ہے میں نے ایسا
نیک سیرت انسان آج تک نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی نگاہیں نہیں اٹھائیں، میرے قریب اونٹ بٹھایا، آپ دور کھڑے ہو گئے اور مجھے کہا کہ آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں، میں جب سوار ہو گئی تو وہاں لے کے چل پڑے، اور پورے راستے میں میرے ساتھ بات تک نہیں کی۔ جب آپ واپس آ گئے، عبداللہ ابن ابی بھی اس وقت موجود تھا، اس کو موقع مل گیا، اس نے فوراً تہمت لگا دی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ہو، نوجوان آدمی ہو، کیسے پاک رہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال قافلہ چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچ گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں نا کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، صرف اتنا تھا کہ سرکار دو جہاں کی محبت اور التفات جو تھا نا اس میں کمی آ گئی۔ اب حضور اس محبت سے میرے ساتھ بات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن کہتی ہیں کہ ہم رات کو عورتیں نکلیں قضاء حاجت کے لیے، تو مستح کی والدہ بھی میرے ساتھ تھی، مستح صحابی ہیں حضور کے۔ راستے میں اس کا کپڑا جو ہے پاؤں میں الجھا، گرنے لگی تو کہا تائس مستح، اللہ مستح کو ہلاک کرے۔ بی بی عائشہ فرماتی میں حیران ہوگی، میں نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہو، تم مستح کو بد دعا کر رہی ہو، وہ تو صحابی ہے، بدری ہے۔ اور نے کہا عائشہ تم بھی بھولی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ بات کیا ہوئی؟ اس نے مجھے سارا قصہ سنایا کہ ایسے آپ پہ تہمت لگی ہے، اور بدقسمتی سے میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک ہے تہمت لگانے والوں کے ساتھ، اور حضرت حسان جیسا آدمی بھی شریک ہو گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے تو سب کچھ بھول گیا، میں واپس آئی اور مجھے بخار نے بھی لے لیا، میں آگے چپ کر کے گر گئی۔ حضور آئے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ فرمایا ہاں چلی جاؤ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں آئی اماں کے گھر میں روتے ہوئے ساری بات سے، انہوں نے کہا عائشہ یہ ہوتا ہے جب بیوی آپ جیسی خوبصورت ہو اور خامد و حضرت محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو تو لوگوں کو حسد تو ہوتا ہے، پھر کس سے بناتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ بات تو کریں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں بات کر سکتے، ہماری بیٹی کا معاملہ ہے، ہم اگر بات کریں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اپنی بیٹی کی سائیڈ اور فیور کر رہی ہیں، ہم نہیں بات کریں۔ اسی عالم میں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں بیمار ہو گئی، چارپائی سے لگ گئی، حضور ہمارے گھر آتے تھے لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے تھے، کہتے کئی فتیکم، اس کا کیا حال ہے؟ ایک دن حضور نے حضرت علی کو بلایا، کہا حضرت علی اس مسئلے کی تم تحقیق کرو، بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں تو یقین ہے کہ آپ کی بیوی پاک ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کی جو خادمہ ہے نا، جو کنیز ہے بریرہ، اس کو اگر تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے تو بات نکل آئے گی، چونکہ وہ ہر وقت ساتھ رہنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا بہرحال تمہاری مرضی ہے، تحقیق کرو۔ حضرت علی نے بی بی بریرہ کو بلایا، بتایا کہ دیکھو بات سنو، تم بتاؤ بی بی عائشہ۔ انہوں نے کہا واللہ بی بی عائشہ پاک ہے۔ انہوں نے کہا ایسے بات نہیں بنے گی، میں تمہیں مار مار کے تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا تم مجھے مار ڈالو، کچھ بھی کر لو، بی بی عائشہ پاک ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ بھولی ہے، کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے، بکری آ کے کھا جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اتنی سیدھی سادھی بھولی بھالی لڑکی ہے۔ حضرت علی نے آ کے کہا کہ حضور بی بریرہ بھی کوئی بات نہیں بتا رہی، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ صرف دنیا میں عائشہ باقی رہ گئی، اور شادی فرما دیں، چھوڑ دیں عائشہ کو۔ اسی وجہ سے بی بی عائشہ ناراض تھی حضرت علی سے کہ میرا بیٹا ہو کر مشورہ دے رہا ہے ماں کی طلاق کو۔ شریعت میں تو علی میرا بیٹا ہے۔ امہات المومنین جو ہیں
حضور کی بیویاں جو ہیں وہ تو امہات کو سب کی مائیں ہیں۔ آخر میں ایک دن حضور نے حضرت عمر کو بلایا کہ حضرت عمر تم مجھے بتاؤ بیوی عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ اور نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، حرم نبی کا مسئلہ ہے، زوجہ مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، مال عمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ مشورہ دے؟ حضور نے فرمایا میرا حکم ہے، میں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اور نے کہا اگر حضور آپ کا حکم ہے پھر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا بالکل نہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ سے شادی آپ نے کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ نہیں، ان اللہ توجہ نہیں، اللہ نے کرائی ہے۔ جبریل ان کی تصویر لے کر بھی آئے تھے اور فرمایا تھا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ تو نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی، اللہ کو نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، اللہ کے چناؤ میں نقص آ گیا۔ اور دوسری بات نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں آپ کے بدن میں مکھی بیٹھتی ہے، مچھر بیٹھتا ہے، کوئی اڑتا ہوا گندا کیڑا بیٹھتا ہے؟ انہوں نے بالکل نہیں، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا جس بدن پہ اللہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے اس کے بستر پہ گندی عورت کو بیٹھنے دیں گے؟ اور اس کے بعد عمر نے یہ لفظ کہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور نے کہا میرا مدنی یہ بہت بڑا بہتان ہے، بی بی عائشہ پاک ہے۔ اب حضور تشریف لائے بی بی عائشہ کے گھر میں، بی بی عائشہ کہتی میں تو بستر میں پڑی تھی، اٹھنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ حضور بیٹھ گئے، میں نے سوچا کہ میرے ابا میرے بارے میں کوئی بات کریں گے، اماں کرے گی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضور پہ وحی اترنی شروع ہو گئی۔ اب کہتی ہے کہ میری ماں باپ کی تو جان نکل رہی تھی کہ خدا جانے آج ہمارے گھر میں وحی آ گئی ہے، اللہ جانے اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا عائشہ کے بارے میں۔ لیکن فرماتی ہے میں مطمئن تھی کہ اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، میں پاک ہوں۔ جب وحی ختم ہو گئی تو حضور نے فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ برأک من فوق العرش، عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری برات کا اعلان کیا ہے۔ اور قرآن میں وہی لفظ آئے جو عمر نے کہے تھے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی لفظ ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ عائشہ قومی فشکری رسول اللہ، اٹھیں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا لا اشکر رسول اللہ ہے، میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ حضور نے تو میری عزت و عفت پہ اعتبار ہی نہیں کیا ہے، اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی۔ تو یہ برات عائشہ کے اندر جو کلمات ہیں، ان کلمات کے کہنے والے بھی حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 عناصر پہ کنٹرول عطا فرمایا تھا۔ 4 عناصر سے کیا مراد ہے؟ جیسے مثلاً آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہی 4 عناصر ہیں جس سے انسان بنتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، مٹی بھی، ہوا بھی، پانی بھی اور آگ بھی۔ تو اب اگر آپ غور کریں دیکھیں کہ ایک دن حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے ہیں منبر نبوی پر، اور آپ نے وہیں سے فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھ کے حملہ کرو۔ صحابہ حیران ہیں کہ ساریہ تو نہاوند میں جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو مدینہ منورہ سے تقریباً 2 مہینے کا سفر ہے، اور حضرت یہاں منبر پہ کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ بہرحال اللہ نے مہربانی کی کہ حضرت ساریہ جنگ میں فتح یاب ہو کر جب واپس آئے مدینہ منورہ،
ساتھیوں نے حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل شکست کے قریب پہنچ گئے تھے کہ حضرت عمر کی آواز آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی حیت بدلو، پہاڑ کو پشت میں رکھ کے حملہ کرو۔ تو ہم نے حضرت عمر کے حکم پہ عمل کیا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا کہ حضرت عمر کی آواز کو پہنچائے۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ میں ایک دفعہ بے انتہا سخت قسم کی آگ آئی، اور آگ اتنی شدید تھی کہ وہ پہاڑوں کو بھی جلا رہی تھی۔ آج بھی آپ اگر مدینہ منورہ جائیں انشاءاللہ تو ایئرپورٹ روڈ جو ہے نا، اس میں جب آپ اور آگے جائیں گے تھوڑا 5-10 کلومیٹر، تو اب بھی وہ پہاڑ موجود ہے، آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا بچا ہوا ہے۔ آگ سے آدھا سیاہ ہو کے جل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت ایک آگ آ رہی ہے، اللہ عالم کیسا عذاب الہی ہے کہ وہ پتھروں کو بھی جلا رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا دوڑایا اور وہاں پہنچے، دیکھا کہ بالکل آگ تو پہاڑوں کو بھی جلا رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے درہ مارا آگ پہ اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آگے حدود حرم محمد مصطفیٰ ہے، رک جاؤ یہیں۔ تو جہاں حضرت عمر کا درہ لگا وہی آگ ختم ہو گئی۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، علامات موجود ہیں۔ تو اللہ نے آگ کو بھی آپ کے مسخر فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص جب گورنر تھے مصر کے، چونکہ حضرت عمر نے بڑے عظیم انتظامات کیے تھے اپنے زمانہ اقتدار خلافت میں، آپ نے تقریباً 1036 نئے شہر آباد کیے، اور اسی طرح آپ نے تقریباً 4000 نئی مساجد تعمیر کرائی، اور ان میں خطباء اور ائمہ اور مدرسین کا انتظام فرمایا۔ اسی طرح آپ نے نظام عدل قائم فرمایا۔ اسی طرح آپ نے اپنے ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا، چونکہ اب تو 22 مربع میل پہ حکومت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں یعنی آپ دیکھیں کہ مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، کردستان ہے، آرمینیا ہے، تبرستان ہے، یہ سارے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گئے۔ اصل میں خندق والے دن حضور نے فرمایا تھا نا کہ اوتیت مفاتیح الشام، اوتیت مفاتیح الیمن، اوتیت مفاتیح کسرا، اللہ نے مجھے ان ملکوں کی چابیاں دی ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ ملک فتح ہوں گے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کا فرمان حضرت عمر کے ہاتھوں پورا ہوا اور ملک فتح ہوئے۔ اور حضرت نے پھر ہر جگہ گورنر بھیجے، اور گورنروں کو بھی ہدایت کی کہ تمہارے دروازے پر کوئی دربان نہ ہو اور کسی کو ملنے سے روکا نہ جائے، سادہ کپڑے پہننے ہیں، سادی روٹی کھانی ہے، تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں اور گورنر مزے سے کھا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصر کے گورنر تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے مصر کے، انہوں نے کہا حضرت ہماری یہ عادت ہے کہ ہم محرم کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان کنواری لڑکی بالکل زیوروں سے لدی ہوئی دریائے نیل کے سپرد کرتے ہیں، دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں، اور وہ دریائے نیل میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے نیل میں پانی نہیں آتا۔ اب آپ آ گئے، اسلام آ گیا، اب بتائیں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں اس میں مشورہ لوں گا امیر المومنین حضرت عمر سے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت عمر نے کاتب کو فرمایا کہ خط لکھو، من عبداللہ عمر بن الخطاب الی بحر النیل، حضرت عمر دریائے نیل کو حکم دیتا ہے ان کو تجری من قبل کا فلا تجری،
اگر تم اپنے منصے سے چلتے ہو تو بالکل نہ چلو. فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَجْرِ، اور اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو. حضرت عمر نے حکم دیا کہ میرا خط جب پہنچے نا اس کو لے کے دریائے نیل کے اندر رکھ دو. دریا پڑھتے ہیں بلا، آپ خود اندازہ کریں کہ دریا پانی ہے، پانی میں لکھا ہوا خط ڈال دو تو مٹ جائے گا، لیکن یہ عمر کا خط ہے جو دریاؤں پر بھی آپ مخاطب ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں چند ساتھیوں کو لے کے گیا اور وہ خط آپ کے حکم کے مطابق دریا کے درمیان میں جا کے رکھ دیا. ایک رات میں 16 گز پانی چڑھ گیا. اتنا پانی کبھی زندگی میں نیل میں نہیں آیا تھا. اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر کے اس خط کے بعد سے لے کر آج تک پھر نیل بند نہیں ہوا. تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بر تو بر ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و بر میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت عمر کا حکم ہواؤں پہ بھی چلتا تھا، دریاؤں پہ اور آگ پہ بھی چلتا تھا. اسی طرح ایک دن حضرت عمر کھڑے تھے مدینہ منورہ کے شہر کے باہر، زمین میں زلزلہ آیا. حضرت عمر نے غصے سے اپنا کوڑا مارا زمین کے اور کہا اثبت ما عدلت علیک، رک جاؤ، میں نے تم پر عدل نہیں کیا ہے کہ تمہیں زلزلہ آ رہا ہے. حضرت عمر کا کوڑا لگنا تھا کہ زمین تھم گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا. تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی طرح پھر آپ کے انتظامات کو دیکھیں. ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، بی بی دروازے پہ پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین ہے. اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، 4 دن ہو گئے میرے بچے فاقے سے ہیں. انہوں نے کہا یہ دیکھو سامنے تو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اس میں نے پانی ڈالا ہوا ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، تھک رو رو کے آخر وہ سو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا مجھے بڑی افسوس ہے کہ امیر المومنین کو ہمارے احوال کی خبر بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تم اتنا دور رہتی ہو شہر سے اور خود تم نے خبر بھی نہیں دی، تو عمر کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے امیر المومنین کو؟ انہوں نے کہا اگر پتہ نہیں لگ سکتا تو پھر کرسی پہ کیوں بیٹھا ہے خلافت کی؟ یہ اس کا کام ہے کہ اپنے رعایا کی خبر گیری کرے. حضرت عمر واپس آئے، بیت المال میں داخل ہوئے اور اپنے خادم سالم کو اٹھایا، سامان اٹھایا، بوریوں میں دانے بھی، گندم بھی، آٹا بھی، چیزیں بھی، اور کچھ پکانے کے لیے بھی چیزیں لے کے چلے. تو حضرت سالم نے عرض کیا انا احمل عنک یا رسول یا عمر، میں آپ کی طرف سے اٹھا لیتا ہوں. فرمایا اچھا، قیامت میں تم میری طرف سے میرا عذاب بھی اٹھا لو گے؟ مجھے اٹھانے دو. خود بوری کندھے پہ لا کے اس بی بی کے گھر میں رکھی، خود آگ جلائی اور تھوڑا سا حریرہ تیار کیا اور بچوں کو کھلایا اور بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے. بچے کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ بی بی بھی اور بچے کہنے لگے کہ امارت اور خلافت کا مستحق تو تھا، پتہ نہیں عمر کیسے بیٹھ گیا. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کبھی تم وہاں آؤ گے تو دیکھو گے شاید مجھے بھی وہاں موجود پاؤ، بتایا نہیں کہ میں عمر ہوں. اسی طرح سے ایک دفعہ آپ رات کو گشت پہ نکلے ہیں، دیکھا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور عورت اس کو چپ کرا رہی ہے، لیکن بچہ چپ نہیں کرتا. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بی بی کیوں بچے کو رلا رہی ہے؟ اس نے کہا بچے کو میں تھوڑا رلا رہی ہوں، یہ تو عمر رلا رہا. انہوں نے کہا عمر کیسے رلا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے وظیفہ، حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ماں کو تو وظیفہ ملتا ہے، لیکن بچے کو وظیفہ اس وقت ملتا ہے جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے. تو میں کوشش کر رہی ہوں جلدی کہ یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کو وظیفہ ملے. حضرت عمر روتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے کہ عمر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ عمر قتلت اولاد الناس، پتہ ہے تم نے کتنے بچوں کو مار ڈالا ہوگا. اور صبح سے اعلان کر دیا
کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جب ماں کا بھی وظیفہ ہوگا اور مولود کا بھی وظیفہ جاری ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرما دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، باہر ایک آدمی بیٹھا ہے اور خیمے کے اندر سے کسی عورت کے کچھ کرانے اور رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ حضرت عمر قریب گئے، فرمایا کون ہو؟ نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ سفر میں میری بیوی جو ہے نا اندر اس وقت زچگی کی حالت میں ولادت ہونے والی ہے، اور کوئی عورت نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی اسباب نہیں، میں اللہ کے آگے بیٹھے دعا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جلدی سے گھر آئے، اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم آپ کی بیوی تھی، اٹھایا، کہا ام کلثوم آج ایک موقع آ گیا جنت کمانے کا۔ اور نے کہا کیا بات ہے؟ اس طرح ایک بیچاری ولادت کی مشکل میں ہے اور اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ ام کلثوم نے سامان اٹھایا ولادت کے لیے، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کچھ کھانے کی، کچھ پینے کی، کچھ کپڑے، کچھ لباس، کوئی چادریں لے کے آئی اور اندر داخل ہو گئی۔ اب وہ بندہ بیچارہ مسافر پریشانی ہے، کون اللہ کا فرشتہ رحمت کا بن کے آ گیا، عورت کو لے کے بھی آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو اندر سے آپ کی بیوی نے آواز دی کہ یا امیر المومنین ابشر اخیک بغلام، اپنے بھائی کو خبر دے دو کہ اللہ نے اس کو لڑکا دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ تو کانپنے لگ گیا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت فرمایا اللہ کے بندے، امیر المومنین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے لیے آیا کہ ہر دکھ کا خیال رکھے، اگر میں نے کچھ کیا ہے تو یہ میرے فرائض میں شامل ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے تم پر، اس کے بعد بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مدینہ منورہ میں میرے پاس آ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی تھوڑا ملا دو، کچھ دودھ بڑھ جائے گا، 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے، تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملایا کرو۔ اور نے کہا تم عجیب لڑکی ہو، این عمر هل ينظر عمر، عمر دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا رب عمر ينظر، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو حضرت اس مکان پہ ایک نشانی لگا کے آ گئے اور صبح کو ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کی لڑکی جو ہے میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے لینا چاہتا ہوں، میں اس کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رات بات سن لی تھی تمہاری بچی کی، اس کا عقیدہ اور اس کی دیانت دیکھ کر میں مجبور ہوا ہوں کہ میں اس کو اپنی بہو بنا دوں۔ تو وہ حضرت کی بہو بن کے، امیر المومنین کی بہو بن کے امیر المومنین کے گھر میں آ گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی نواسی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مسئلے میں ایک اور عجیب واقعہ مدینے میں پیش آیا۔ ایک پرنالہ لگا ہوا تھا حضرت عباس کے مکان پہ، وہ مکان جو ہے مسجد نبوی کے قریب تھا۔ اچھا کبھی بارش ہو جاتی نا تو پانی جب گرتا تو نمازی بڑے پریشان ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، حکم دیا کہ پرنالہ اکھاڑ لو۔ پرنالے کو اکھاڑ لیا گیا۔ حضرت عباس باہر گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ پرنالہ نہیں ہے۔ پوچھا کہ پرنالہ کس نے اکھاڑا ہے؟ انہوں نے کہا عمر نے اکھاڑا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کو کیسے جرأت ہوئی کہ میرے مکان میں میری اجازت کے بغیر میرا پرنالہ اتار لے؟ ابی ابن کعب جو ہیں اس وقت قاضی تھے مدینے کے، اس نے آ کے ان کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا عمر کے خلاف۔ قاضی نے آپ کو طلب کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں اتارا، یہ جب بارش ہوتی ہے پانی گرتا ہے تو نمازی جب گزرتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، راستہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عباس نے کہا، قاضی سے نے کہا حضرت یہ پرنالہ میں نے نہیں رکھا، یہ پرنالہ حضور نے اپنے ہاتھ سے میرے مکان پہ رکھا تھا، مجھے اس لیے دکھ ہے کہ اسے وہ پرنالہ اتارا ہے جو حضور پاک نے رکھا تھا۔ حضرت عمر نے قاضی سے کہا کہ حضرت آپ فیصلہ نہ کریں، اب میں فیصلہ خود کروں گا۔
حضرت عباس کو لے کے آ گئے اور آ کے کہنے لگے عباس بات سنو، میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے کندھے پہ سوار ہو کے پردہ رکھو۔ تو اب حضرت عمر دنیا دیکھ رہے، امیر المومنین دیوار کے ساتھ کھڑے، حضرت عباس کندھے پہ چڑھے ہوئے پردہ لگا رہے۔ جب پردہ لگ گیا حضرت عباس نیچے اترے، انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے، میں بھی صرف احقاق کے حق کے لیے دعویٰ کیا تھا کہ کیا قاضی عدل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ اس پردے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا یہ پورا مکان میں نے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا، آپ میرے مکان کو توڑ کے مسجد میں شامل کر دیں۔ تو وہ مکان بھی الحمدللہ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اتنے گھبرا جاتے تھے کہ ایک دن جنگل میں لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا عمر انت وزی رفعک اللہ، انت ذال ہداک اللہ، انت ذلیل اعزک اللہ۔ تم تو ایک عام آدمی تھے، تمہیں اللہ نے اتنی شان دی، تم تو بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں اسلام سے ہدایت دی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے تمہیں اتنا طاقتور بنا دیا، اب تم قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے اگر کسی کو تکلیف ہوئی؟ ایک گورنر آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، جب مدینے میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھی امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کا تو کوئی محل نہیں، یہ سادہ سا مکان ہے۔ پتہ کیا؟ انہوں نے کہا گھر میں نہیں ہے۔ مسجد میں پتہ کیا؟ انہوں نے کہا مسجد میں بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ملا، انہوں نے کہا حضرت باہر جا رہے تھے، وہ گورنر بھی باہر چل پڑا، کہتا ہے میں آگے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں آدھی دھوپ ہے آدھا سایہ ہے، کچی اینٹ، مٹی کی کچی اینٹ پہ عمر سر رکھ کے سو رہا۔ وہ گورنر کھڑا ہو کے حیران ہو کے کہتا ہے کہ یا عمر عدلتا امنتا فنمتا، عمر تم نے عدل کیا، امن قائم کر دیا، اس لیے ہم مزے کی نیند بھی سو رہے ہو۔ ایک ہم ہے کہ پہرے لگا کے سوتے ہیں، چونکہ ہم نے عدل نہیں کیا۔ اگر ہم عدل کرتے تو ہمیں کسی کا کیا ڈر ہوتا، کسی کا کیا خوف ہوتا۔ اسی طرح سے جو عظیم تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت ابی عبیدہ بن الجراح لشکر لے کر جب بیت المقدس پہ چڑھائی کی، یہودی جو ہے نا جی وہ قلعوں میں بند ہو گئے، اور ان کے بعد تقریباً 2 4 6 مہینے کا راشن بھی موجود تھا۔ اب حضرت ابی عبیدہ نے بھی 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھا، لیکن فائدہ کوئی نہیں، قلعہ فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہاں کے راہب جو ہیں، علماء جو تھے، انہوں نے ابی عبیدہ سے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل میں ملنے کے لیے حاضر ہوں۔ جب وہ علماء تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابی عبیدہ، یہ ہم نے اپنی سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے، اس شہر کو ماں سوائے حضرت عمر کے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا فزت رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے پھر ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا امیر المومنین بھی تو عمر ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، آپ حضرت عمر کو بلائیں، ہم اپنی کتابوں کے مطابق ان کی نشانیاں دیکھیں گے، اگر واقعی وہ وہی عمر ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، چونکہ جیسے حضور کا ذکر تھا کتابوں میں، حضور کے صحابہ کا بھی ذکر تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو اطلاع بھیجی کہ حضرت یہ معاملہ ہے، اب یہ مسئلہ آپ کے آنے کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر روانہ ہوئے، لیکن غلام کے ساتھ شرط کی کہ بھئی 1 منزل تم پیدل چلو گے، میں اونٹ پہ سواری کروں گا، پھر اگلی منزل میں پیدل چلوں گا، تم اونٹ پہ سواری کرو گے۔ اس طرح سفر کرتے 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 آپ وہیں پہنچ گئے۔ ابی عبیدہ نے آپ کا استقبال کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ،
اور اس کے بعد ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین کل فلاں وقت میں ان کے علماء اپنی کتابیں لے کے آئیں گے، ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں، اگر آپ مہربانی کر کے کل ایک اچھا جوڑا پہن لیں اور اس مریل اونٹنی کے بجائے ایک بہترین گھوڑے پہ سوار ہو کے چلیں تاکہ پتہ تو لگے کہ امیر المومنین ہیں۔ اور میں اچھا، تو آپ نے لباس بدلا اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا، ایک پاؤں رکھا، بھی بیٹھے نہیں تھے اور چھلانگ مار کے واپس اترے اور کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا، اور حکم دیا کہ میرے کپڑے لے آؤ۔ وہی کپڑے پرانے لائے گئے، وہی پہنے، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ روانہ ہوئے۔ وہاں جب گئے تو وہ علماء ان کے کتابیں لے کے کھڑے تھے، انہوں نے ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی دیکھی، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی عمر بن الخطاب ہیں اور آپ ہی خلیفہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس شہر کی فتح اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی، یہ چابی ہم بغیر لڑائی کے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ شہر فتح ہو گیا۔ حضرت عمر نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور کچھ دن قیام بھی فرمایا۔ ابی عبیدہ نے پوچھا کہ حضرت آپ گھوڑے سے بھی اترے اور فرمایا کہ ہلاک عمر، ہلاک عمر، یہ کیوں فرمایا تھا؟ کہنے لگے کہ میں جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگا تو اللہ نے مجھے دکھلایا کہ عمر کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہاری نشانی ہے تورات میں یہ تو نہیں لکھی ہوئی ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا، تو اگر تمہاری نشانیاں غلط ہو گئیں تو صرف تم پہ اعتراض نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نبی کی نبوت پہ اعتراض ہوگا کہ نعوذ باللہ یہ خلیفہ جھوٹا ہے تو پھر نبی بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہلاک عمر، ہلاک عمر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح بیت المقدس جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں رکھی، کامیاب و کامران ہو کر مدینہ منورہ میں آئے۔ آپ حج پہ تشریف لائے اور حج پہ آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں نظام خلافت نہیں سنبھال سکتا، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دے اور دفن بھی مجھے مدینہ منورہ کا نصیب ہو۔ یہ دعائیں کرتے رہے سارے راستے میں۔ بہرحال آپ مدینے میں حج کے بعد تشریف لے آئے۔ ایک دن صبح کی نماز میں آپ نماز پڑھانے کے لیے حرم میں مسجد میں آئے۔ آپ نماز میں صفیں ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک دشمن ایرانی النسل تھا، ابو لؤلؤ فیروز المجوسی۔ ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، وہ مجوسی تھا اور ایرانی النسل تھا۔ اس نے زہر میں بجھایا ہوا خنجر چھپایا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب آپ محراب میں تھے حملہ کیا اور پورا ایک طرف سے دوسری طرف تک کاٹ دیا اور آپ کی آنتیں مبارک باہر آ گئی، اور اسی اثنا میں پہلی صف کے لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس میں 13 آدمی زخمی ہوئے جن میں 9 جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس عالم میں بھی حضرت عمر کو نماز کا خیال تھا، اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے جب نماز پڑھائی اور صحابہ کو آواز سمجھ نہ آئی کہ یہ عمر کی آواز تو نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، جو پیچھے والے صفوں والے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو چکا ہے۔ نماز ہونے کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر تو شہید ہے اور منبر محراب نبوی جو ہے خون سے لت پت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بلایا، طبیب آ گئے، انہوں نے پینے کے لیے دوائی دی تو باہر نکل آئی، انہوں نے کہا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اب ان باتوں کو چھوڑو، میرے بعد حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت طلحہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان 6 آدمیوں کی میں کمیٹی بناتا ہوں۔ میں اگر کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تب بھی سنت ہے کہ حضور نے اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، اور اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں
تب بھی جائز ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا خلیفہ عمر کو بنایا تھا، لیکن میں 6 آدمیوں کی کمیٹی بناتا ہوں، یہ کمیٹی غور کرے، پورے مدینے والوں کی رائے معلوم کرے، پھر جس کی رائے پہ اتفاق ہو جائے اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اور آپ نے بیٹے کو آپ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو، تم فوراً جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر، اور اس کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، اس کو کہنا عمر نے مجھے بھیجا ہے اور درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں دفن ہو جاؤں۔ جب آئے تو بی بی عائشہ رو رہی تھی، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت عمر کا یہ عالم ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا واللہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج حضرت عمر نے مانگ لی ہے، وہ مجھ سے زیادہ اولا ہے، لہذا اسی کو دفن ہوگا، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ ابشری یا امیر المومنین، سیدہ عائشہ راضی ہو گئی ہیں اور اجازت دے دی ہے۔ فرمایا اس طرح نہیں، مجھے جب میں فوت ہو جاؤں، مجھے تجہیز و تکفین ہو جائے تو میری میت لے کے عائشہ کے دروازے پہ رکھنا، ہو سکتا ہے مجھے امیر المومنین سمجھ کے اجازت دے دی ہو، اگر اجازت دیں پھر مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے، ورنہ جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، انہوں نے آ کے کہا، بی بی عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اجازت دے دی ہے، اب یہاں حضرت عمر کا حق ہے، اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی کہ خلقنا من تربۃ واحدۃ، کہ ہم ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں ابو بکر اور عمر، اور ایک ہی جگہ ہم دفن ہوں گے، اور قیامت میں ہم ایک ہی جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ تو آج اللہ کے نبی کی پیشین گوئی بھی پیاری ہو گئی، اور شہید محراب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر جب فوت ہوتا ہے 86,000 درہم قرضہ ہے آپ پر، قرضہ چھوڑ کے مرے ہیں، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جو مکان ہے بیچ دو اور قرض ادا کرو، تو آپ کا مکان فوراً بیچا گیا اور آپ کا قرضہ جو ہے وہ ادا کیا گیا، اس کے علاوہ یعنی آپ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ تبارک و تعالی نے آج یعنی مراد نبی کو میں شہید محراب کو دفن بھی کہاں ملا؟ روضہ محمد مصطفیٰ میں، جو جنت کا ٹکڑا ہے، ما بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔